بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلاسز اسٹور. گلاسز جمع میں بولا جاتا ہے کس کو؟ چشمے کو. آپ کا چل گیا ہوگا شیخ؟ نہیں. گلاسز کو اس کے علاوہ کیا بولا جاتا ہے؟ آپٹیکلس، یہ بھی بولا جاتا ہے. تو دکانوں پر آپ کو اس طرح آپٹیکلس یا ایسا، جیسے مثال کے طور پر ماجد آپٹیکلس ایسے کر کے لکھ دیتے ہیں. تو آپٹیکلس کا مطلب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہی چشمہ. آپٹک کا مطلب ہوتا ہے نظر سے متعلق. آپٹک کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ نظر سے متعلق. تو وہی آپٹیکلس، آپٹکس، یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، آنکھوں کے ڈاکٹر کو، آنکھوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو آپسلمالوجسٹ بھی بولتے ہیں. آپسلمالوجسٹ، یہ ورڈ اس کے اندر آئے گا لیسن کے اندر، گھبرائے نہیں. تو یہ ورڈ بھی بولتے ہیں، واضح رہے. اچھا جی، چلیے پڑھتے ہیں اس لیسن کو. گلاسز اسٹور، چشموں کی دکان. حامد's grandfather is an elderly man approaching the age of 70. حامد کے دادا ایک بڑی عمر کے آدمی ہیں. is an elderly man، وہ ایک بڑی عمر کے آدمی ہیں. approaching the age of 70، 70 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. اپروچ کے معنی پہنچنا، تو 70 سال کے ہونے والے ہیں یا 70 سال کی عمر کے، 70 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. He has led a life filled with activities. انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. To lead life، to live a life، اور اسی طریقے سے to lead a life، اس کے معنی زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، لکھ لیں to lead life، to lead a life، زندگی گزارنا. اچھا، ایلڈرلی پیپل، بڑی عمر کے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ بزرگ لوگ، ایلڈرلی پیپل. یا صرف ایلڈرلی بھی بول دیتے ہیں؟ ایلڈرلی پیپل. ایک ہو تو ایلڈرلی مین. جی، ایلڈرلی پیپل. جی. He has led a life filled with activities. انہوں نے، بڑی عمر کے لوگ. He has led a life filled with activities. انہوں نے سرگرمیوں سے بھرپور زندگی گزاری ہے، یعنی خوب ایکٹیویٹیز رہی ہے، ہلچل رہی ہے ان کی زندگی میں. And free from illness، اور بیماریوں سے خالی زندگی گزاری، یعنی بیماری انہیں کچھ نہیں ہوئی، اور خوب مستعد، چست و چالاک اور کام کرتے پھرتے آدمی تھے. ایسے خالی بیٹھے ہوئے آدمی نہیں تھے، بلکہ لائف فیلڈ ود ایکٹیویٹیز کا مطلب ہے ایسے آدمی ایسی زندگی گزاری جن کی زندگی میں خوب سرگرمیاں تھی، خوب ایکٹیویٹیز تھی، خوب کام کرنا اور نہ تھا، خالی بیٹھنا نہیں تھا. اینڈ فری فرام النس، اور بیماریوں سے خالی. بٹ اباؤٹ اے ایئر اینڈ ہاف اگو، لیکن تقریباً 1.5 سال پہلے. اے ایئر اینڈ اے ہاف کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ 1.5 سال. اور 2.5 ہو گیا کتنا؟ 2 اینڈ اے ہاف. اور 3.5 ہو گیا کتنا؟ 3 اینڈ اے ہاف. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بول دیں گے. بٹ اباؤٹ اے ایئر اینڈ ہاف اگو، لیکن 1.5 سال پہلے. He began to suffer from nearsightedness. He began to suffer. To suffer کے معنی جوجھنا، کسی تکلیف یا پریشانی سے گزرنا. ٹھیک ہے، صعوبت اور مشقت میں ہونا یا برداشت کرنا. تو he began to suffer from nearsightedness، وہ دور کی نظر کی تکلیف سے، یا دور کی نظر کی تکلیف سے تکلیف انہوں نے جھیلنا شروع کر دی. اینڈ پین ان ہز رائٹ آئی، اور اپنے دائیں آنکھ میں درد ہونے لگا. ٹھیک ہے، نیئر بولتے ہیں قریب کو، سائٹ بولتے ہیں نظر کو. نیئر سائٹڈ، جس کی قریب کی نظر ٹھیک ہو.
اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیئر سائٹڈ. جس کی قریب کی نظر ٹھیک ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیئر سائٹڈ. نیئر سائٹڈنس قریب کی نظر والا یا جس کی قریب کی نظر ٹھیک ہو. تو جس کی قریب کی نظر ٹھیک ہو تو اس کی دور کی نظر کیا ہوگی؟ خراب. تو نیئر سائٹڈ بولتے ہیں جب، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دور کی نظر ٹھیک نہیں ہے. جب نیئر سائٹڈ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دور کی نظر ٹھیک نہیں ہے. تو وہ دور کی نظر کی تکلیف سے اور دائیں آنکھ میں درد سے گزر رہے تھے یا گزرنے لگے تھے. Therefore he consulted an ophthalmologist. لہذا انہوں نے، بریکٹ میں لکھا ہوا آئی ڈاکٹر، لہذا انہوں نے ایک آنکھ کے ڈاکٹر سے رجوع کیا، آنکھ کے ڈاکٹر سے ملے، صلاح مشورہ کیا. Who examined his vision. جنہوں نے ان کی نظر کو جانچا with a microscope، دوربین سے. And advised him as follows. اور مندرجہ ذیل باتوں کا مشورہ دیا، اور ان باتوں کا جو بات کے آگے آ رہی ہیں مشورہ دیا. As follows کا مطلب جو کہ آ رہی ہیں آگے. ویژن نظر. جی ویژن آنکھ کی جو نظر ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ویژن. اسی طریقے سے سائٹ بھی بولتے ہیں، SIGHT، سائٹ نظر. جی میری آنکھ کمزور ہے یا میری نظر کمزور ہے تو مائی آئی سائٹ از ویک. مائی آئی سائٹ از ویک آپ ایسے بولیں گے. اچھا جی، دا آئی از اے بلیسنگ. کیا مشورہ دیا ڈاکٹر صاحب نے؟ دا آئی از اے بلیسنگ فرام اللہ. مائکروسکوپ ہوتا ہے دوربین. دا آئی از اے بلیسنگ فرام اللہ. آنکھ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اینڈ بلیسڈ از ہی ہو از دا بیسٹ آف کریٹرز. اور مبارک ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق دینے والا ہے. وتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ مطلب ہے بلیسڈ از ہی ہو از دا بیسٹ آف کریٹرز. وتبارک اللہ احسن الخالقین. ٹیکنگ کیئر آف اٹ از دا ڈیوٹی آف ہیومنز. آنکھ کی دیکھ بھال کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے. مائی ڈیئر گرانڈ فادر، دادا جان، چونکہ بڑی عمر کے تھے تو ڈاکٹر نے ان کو دادا جان بول دیا. اٹ از نیسسری ٹو پریزرو اٹس ہیلتھ اینڈ وزٹ این آئی اسپیشلسٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم. ضروری ہے آنکھ کی صحت کا خیال رکھنا. ٹو پریزرو محفوظ رکھنا. آنکھ کی ٹو پریزرو کے معنی ہوتے ہیں محفوظ رکھنا. پریزرو محفوظ رکھنا، محفوظ کرنا، جمع کر کے رکھنا، محفوظ کرنا. پریزرو محفوظ کرنا ہے، محفوظ رکھنا. اٹ از نیسسری ٹو پریزرو اٹس ہیلتھ. آنکھ کی حفاظت کا خیال رکھنا یا آنکھ کی صحت کا، آنکھ کی صحت کو، آنکھ کو صحیح رکھنا، آنکھ کی صحت کا خیال رکھنا. اینڈ وزٹ این آئی اسپیشلسٹ، اور آنکھ کے ماہر کو دکھانا یا آنکھ کے ماہر کے پاس جانا. فرام ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً. یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اٹ از نیسسری، ضروری ہے آنکھ کی صحت کا خیال رکھنا یا آنکھ کی صحت کو محفوظ رکھنا. اینڈ وزٹ این آئی اسپیشلسٹ، اور آنکھ کے ماہر کو دکھانا وقتاً فوقتاً. وین یو ایکسیڈ دا ایج آف 50، جب آپ 50 کی عمر کے پار جاتے ہیں. ٹو ایکسیڈ کے معنی پار کرنا، ٹھیک ہے، کسی حد کو پار کرنا، ٹھیک ہے. ایکسیڈ، ٹو ایکسیڈ پار کرنا، عبور کرنا، کسی حد سے آگے گزرنا، آگے بڑھنا. ایکسیڈ. آپ کو اگر بولنا ہے کہ آپ کی کارکردگی میری توقعات سے متجاوز ہو گئیں، یعنی کہ میری جتنی میری توقع تھی اس سے بھی آگے بڑھ گئیں، تو آپ بول سکتے ہیں یور پرفارمنس ایکسیڈڈ مائی ایکسپیکٹیشن.
ایکسیڈڈ پاسٹ اس کا ایکسیڈڈ مائی ایکسپیکٹیشن، آپ کی پرفارمنس یا کارکردگی میری سوچ سے بھی آگے نکل گئی. ٹھیک ہے، تو اسے آپ بول سکتے ہیں. اچھا جی، وین یو ایکسیڈ دا ایج آف 50، جب آپ 50 کی عمر سے آگے بڑھتے ہیں، اینڈ ریچ اولڈ ایج، اور بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، یو شوڈ یوز گلاسز، تو آپ کو چشمے پہننے چاہیے، اینڈ پے مور اٹینشن ٹو آئی ہائیجین، اور آنکھ کی صحت پر مزید توجہ دینی چاہیے. ہائیجین صاف ستھرائی، صفائی ستھرائی، ہائیجین صفائی ستھرائی. صفائی ستھرائی، حفظان صحت کا علم، حفظان صحت کا علم، اور ہائیجینک صاف ستھرا، ہائیجینک صاف ستھرا، ہائیجینک صاف ستھرا، حفظان صحت کا علم. کیا مثال کے طور پر جیسے آپ بولیں کہ جیسے ریڑھی اور ٹھیلے وغیرہ لگے رہتے ہیں، آپ بولیں کہ ان سے کوئی چیز خرید کر کھانا یہ حفظان صحت کے نقطہ نظر سے بہتر نہیں ہے، یا یہ کہ یہ اچھا نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، تو آپ بول سکتے ہیں اٹس ان ہائیجینک. اس کا نیگیٹو جو بنتا ہے ان ہائیجینک، یا اٹس ناٹ ہائیجینک، اٹس ناٹ ہائیجینک ٹو بائی، کیا کہتے ہیں، فوڈ آئٹمس فرام روڈ سائڈ اسٹالس. ٹھیک ہے، ایسا آپ بول سکتے ہیں کہ روڈ کے کنارے جو اسٹال وغیرہ لگے رہتے ہیں، ان سے چیزیں خرید کر کھانا جو ہے وہ صحت نہیں ہے. کچن گئے، کچن بہت گندا ہے، تو آپ بول سکتے ہیں دا کچن ڈز ناٹ لک ہائیجینک، دا کچن ڈز ناٹ لک ہائیجینک. آپ اوپر جا کے کیا بول سکتے ہیں آج باورچی سے؟ ہاں، لکھ لیں آپ یہ سینٹنس، اور سب آج جا کر بولیں، اور ترجمہ نہیں کریں اس کا، سب جا کر ایک ایک جو یہی بولیں، دا کچن ڈز ناٹ لک ہائیجینک. جی، ایک ایک کر کے جائیں، ایک ایک کر کے بولیں، ہر آدمی بولیں، 20 آدمی بولیں گے ان سے کیا، دا کچن ڈز ناٹ لک ہائیجینک، پھر آ جائیں اپنا کھانا لے کر، پھر دوسرا جائے پھر بولے دا کچن ڈز ناٹ لک ہائیجینک. آخر میں وہ پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو آج. دا کچن ڈزنٹ لک ہائیجینک یا ڈز ناٹ لک ہائیجینک. ویری کا ورڈ بڑھا بھی سکتے ہیں، دا کچن ڈزنٹ لک ویری ہائیجینک. اچھا، اسپیلنگ پوچھ رہے ہیں، یہی اسپیلنگ ہے جو ہائیجین کی یہاں پر ہے، اس میں ای کو آئی سے بدل کے سی بڑھائیں گے بس. جی، ہائیجین یہ تو ناؤن ہے اور ہائیجینک ایڈجیکٹو ہے. ہاں، مثال کے طور پر آپ بولیں کہ بھائی آپ کھانے کے وقت اگر آپ بولیں کہ آپ ہاتھ کی صفائی ستھرائی کا خیال، آپ جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں، تو کیسے بولیں گے؟ یو شوڈ ٹیک کیئر آف ہائیجین اینڈ یو مسٹ واش یور ہینڈس بفور ایٹنگ. ٹھیک ہے، ایسے کر کے آپ بول سکتے ہیں. آپ بولیں کہ دانت کا ٹھیک سے صفائی ستھرائی نہ کرنا کیا کہتے ہیں، دانت کے سڑنے کا یا دانت میں کیڑا لگنے کا سبب بن سکتا ہے، تو آپ بول سکتے ہیں کہ پور ڈینٹل ہائیجین may lead to dental decay یا may lead to tooth decay. ٹوتھ ڈکے دانت کا گلنا، دانت کا سڑنا، دانت میں کیڑے وغیرہ لگ جانا، تو ڈکے. تو پور ڈینٹل ہائیجین may lead to
डेंटल डिके या टूथ डिके. ठीक है जी, चलें आगे. हामिद्स ग्रैंडफादर सेड, हामिद के दादा ने कहा, ऑल राइट माय डियर. द डॉक्टर रिप्लाइड, थैंक यू. द डॉक्टर रिप्लाइड, थैंक यू. आई विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड ग्लासेस फॉर यू. मैं आपके लिए दवाई और चश्मे लिख देता हूँ. बाय द मेडिकेशन फ्रॉम द फार्मेसी, दवाएं फार्मेसी से खरीद लेना. एंड ग्लासेस फ्रॉम द ग्लासेस स्टोर, और चश्मे चश्मे की दुकान से. यूज़ द मेडिकेशन फॉर अ वीक, आप दवाओं को एक हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए. आमतौर पर आँख की दवाओं में आई ड्रॉप होता है. आँख की दवाई क्या होती है आमतौर पर? आई ड्रॉप. उसको आँख के ड्रॉप को क्या बोलते हैं? आई ड्रॉप. ठीक है. एंड यू शुड फील बेटर, और आपको बेहतर महसूस होना चाहिए. गॉड विलिंग इंशाअल्लाह, गॉड विलिंग इंशाअल्लाह. इफ दिस ट्रीटमेंट डज नॉट सक्सीड, अगर ये इलाज कामयाब नहीं होता है, यू मस्ट प्रिपेयर टू अंडरगो अ सर्जरी एज अ लास्ट रिजोर्ट. तो आखिरी हल ये है कि आपको सर्जरी करानी होगी, सर्जरी से गुजरना पड़ेगा. अच्छा, यू मस्ट प्रिपेयर, प्रिपेयर आप जानती है. टू अंडरगो, टू अंडरगो लिख लीजिए. अंडरगो का मतलब होता है किसी मुश्किल परेशान कुन सूरत हाल से गुजरना, या किसी इलाज वगैरह से होकर जाना, किसी इलाज वगैरह को झेलना, सहना, बर्दाश्त करना. ठीक है. तो टू अंडरगो इसके माना झेलना, सहना, बर्दाश्त करना. अंडरगो. इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी फिर? अंडरवेंट. इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? अंडरवेंट. थर्ड फॉर्म अंडरगोन. ठीक है. उसकी सर्जरी हुई तो बोलेंगे सीधा ही अंडरवेंट अ सर्जरी. ही अंडरवेंट अ सर्जरी, यानी वो एक सर्जरी से होकर गुजरा है, उसने उस सर्जरी को उसने सहा है, ये मतलब होगा उसका. ही अंडरवेंट अ सर्जरी. तो टू अंडरगो अ सर्जरी एज अ लास्ट रिजोर्ट, रिजोर्ट लिख लें, ये पूरा लिख लें. एज अ लास्ट रिजोर्ट, एज अ लास्ट रिजोर्ट पूरा लिख लें ऐसे ही. इसके माना आखिरी तदबीर के तौर पर, आखिरी तदबीर के तौर पर. एज अ लास्ट रिजोर्ट, आखिरी तदबीर के तौर पर, यानी आखिरी जो हल है इसका वो ये है, आखिरी तदबीर या हल के तौर पर. ठीक है. मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा था कि कुछ दिन पहले कह रहा था मैं कि पानी का आप देख लीजिए, अगर कुछ हो जाए तो फिल्टर वगैरह ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना आखिरी हल यह है कि हम जो है क्या कहते हैं वाटर कूलर खरीद लिया करें. तो आखिरी हल, मैं इस सेंटेंस या हम इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं? वी शुड गेट वाटर कूलर एज अ लास्ट रिजोर्ट. ठीक है. वी शुड गेट वाटर कूलर. और if we fail to get the water problem solved, then we should go for the water cooler as a last resort. ठीक है. if we fail to fix the water related issues या water problem या water crisis, पानी का बहरान, if we fail to solve the water crisis, we should go, yeah, we should get water cooler as a last resort, yeah, we should buy water cooler as a last resort. तो ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है जी. हामिद went to the eyeglasses store and entered. प्रिस्क्राइब, दवाई वगैरह लिखना जी, ऑर्डर करना दवाई वगैरह, वो भी रिजोर्ट होता है. प्रिस्क्राइब दवाई वगैरह लिखने को बोलते हैं, प्रिस्क्राइब दवाई वगैरह लिखने को. इसके अलावा रिजोर्ट जो है आप जानते हैं, रिजोर्ट किसको बोलते हैं? कोई ऐसा तफरीही मकाम जहां पर लोग जाते हों उसको बोलते हैं क्या? रिजोर्ट. ठीक है. अच्छा जी, अभी होता था ना पहले कि इतने एमएलए जो है फलां रिजोर्ट में जाकर फलां रिजोर्ट में चले गए हैं, या फलां नेता इतने लोगों को, नेताओं को लेकर जो है फलां रिजोर्ट में पहुंच गया है. ठीक है. मजे कर रहे हैं भाई ये लोग.
اچھا جی، حامد went to the eye glasses store and entered. حامد آئی گلاسز کے یعنی چشمے کی دکان، اچھا گلاسز کو گلاسز اور آئی گلاسز دونوں بولتے ہیں، اس میں داخل ہوئے اور انٹر وہاں داخل ہوئے. دا کانورسیشن ٹک پلیس ایز فالوز. پھر یہ بات چیت ہوئی. ٹو ٹیک پلیس واقع ہونا. ٹو ٹیک پلیس کے معنی واقع ہونا، ہونا، وقوع پذیر ہونا. تو دس کانورسیشن ٹک پلیس، یہ بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے. جرت هذه المحادثہ بینہما. حامد گڈ ایوننگ. اسٹور اونر گڈ ایوننگ، ویلکم. حامد آئی وانٹ گلاسز. اسٹور اونر سن گلاسز. سن گلاسز بولتے ہیں کس کو؟ دھوپ کا چشمن. جی جی. حامد نو نو بائی گاڈ آئی وانٹ دیم فار نیئر سائٹڈنیس یا شارٹ سائٹڈنیس. نہیں نہیں، مجھے یہ کہتے ہیں قریب کی نظر، کیا کہتے ہیں نیئر سائٹڈنیس، مجھے دور کی نظر خراب ہے، مجھے اس کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا نیئر سائٹڈ بولتے ہیں جس کی دور کی نظر خراب ہو، پاس کی ٹھیک ہو. اور شارٹ سائٹڈ جس کی پاس کی خراب ہو اور دور کی ٹھیک ہو، اور بعض کی دونوں ہی خراب ہو جاتی ہیں. اسٹور اونر ویئر از دا پرسکرپشن. پرسکرپشن کہاں ہے؟ وہ دوائی وہ لکھتا ہے نا کہ اتنے نمبر کا چشمہ یہ تو وہ جو ہے اس کو دے دیتا ہے. تو ویئر از دا پرسکرپشن، پرسکرپشن کہاں ہے؟ حامد کہتا ہے ہیئر یو گو، ہینڈنگ ہم دا پرسکرپشن. واو آر یو 70 ایئرس اولڈ؟ نسخہ جی، دوائی کی پرچی یا جو چونکہ یہاں پر چشمہ لکھا تھا پرچی پر، تو چشمے کا جو اس نے لکھا ہے تجویز کیا ہے وہ. واو آر یو 70 ایئرس اولڈ؟ ارے آپ 70 سال کے ہیں. نو نو دس پرسکرپشن از ناٹ فار می، یہ میرے لیے نہیں ہے. دین ہو از اٹ فار؟ پھر یہ کس کا ہے؟ اٹس فار مائی گرینڈ فادر، یہ میرے دادو کا ہے. ہی از 70 سال کے ہیں وہ. ویئر از ہی؟ کہاں ہیں وہ؟ ہی از ایٹ ہوم، گھر پر ہیں. ہاؤ کین وی گیو یو گلاسز دین؟ پھر ہم آپ کو چشمہ کیسے دے سکتے ہیں؟ حامد کیوں نہیں دے سکتے؟ وی نیڈ ہم پرسنلی ٹو میجر دا فریم سائز آن ہز فیس. ہمیں وہ پرسنلی یہاں پر چاہیے. ٹو میجر دا فریم سائز، فریم کا سائز جانچنے کے لیے، ناپنے کے لیے ان کے چہرے پر لگا کر. کہ چہرے پر لگائیں گے، فریم دیکھیں گے تبھی تو دیں گے. حامد آل رائٹ آئی ول برنگ ہم ہیئر ود ان ہاف این آور. میں انہیں آدھے گھنٹے کے اندر لے آؤں گا، بیکاز مائی ہاؤس از ویری کلوز، میرا گھر قریب میں ہی ہے. حامد رشڈ اینڈ بروٹ ہز گرینڈ فادر کوئکلی. ویلکم، ہیلو سر، وٹ ٹائپ آف فریم ڈو یو وانٹ؟ کیسا چشمہ آپ کا چاہیے؟ کس قسم کا فریم آپ کو چاہیے؟ وٹ ڈو یو مین کا مطلب؟ آئی مین دا ٹائپ آف فریم. ڈو یو وانٹ اٹ میڈ آف میٹل اور پلاسٹک؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس قسم کا فریم چاہیے، آپ کو یہ میٹل والا چاہیے کہ پلاسٹک والا چاہیے؟ حامد's گرینڈ فادر may God have mercy on your parents. خدا آپ کے والدین پر رحم کرے. پیارے give me what is better. جو دے دو، بڑاؤ والے بات ہی کر رہے ہیں یہ بڑاؤ والی. give me what is better. دے دو بھیا جو بڑھیا ہے دے دو. both are good. ارے دونوں بڑھیا ہیں سر. the only difference is in the price. فرق بس پیسوں کا ہے. the metal frame is golden. میٹل والا جو فریم، میٹل بولتے ہیں دھات کو. میٹل کس کو بولتے ہیں؟ دھات کو. جیسے لوہا بھی ایک دھات ہے، اسٹیل بھی ایک دھات ہے، ٹھیک ہے، سونا بھی ایک دھات ہے، چاندی بھی ایک دھات ہے. ٹھیک ہے. تو میٹل، یہ جو میٹل والا فریم ہے یہ سونے کا ہے، سنہرا ہے اور سونے کا ہے، دونوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. سو اٹس مور ایکسپینسو دین دا پلاسٹک فریم. لہذا یہ زیادہ مہنگا ہے بالمقابل پلاسٹک والے فریم کے. تو حامد کے دادا بولتے ہیں آئی ایم این اولڈ مین، بھائی میں بڈھا آدمی ہوں. وٹ ڈو آئی نیڈ ود این ایکسپینسو گولڈن فریم. ایک مہنگے سونے کا فریم یا سنہرے فریم کی مجھے کیا ضرورت؟ پلیز گیو می دا چیپسٹ فریم یو ہیو. مجھے سستا والا دے دو جو تمہارے پاس ہو. وائی سر؟ کیوں جناب؟ دے سے لوگ کہتے ہیں، دے سے دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ الائیو از اے ہیومن بینگ. سب سے خوبصورت چیز جو زندہ ہے وہ انسان ہے. اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ پریشس تھنگ ان اے ہیومن بینگ از دا آئیز. اور انسان کے اندر، یعنی سب سے خوبصورت چیز جو زندہ ہے وہ انسان ہے، اور اس انسان کے اندر سب سے قیمتی اور خوبصورت چیز جو ہے وہ آنکھیں ہیں. ڈونٹ دے ڈیزرو ٹو ہیو ایوری پریشس تھنگ اسپینٹ آن دیم. کیا یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں
کہ ان پر ہر قیمتی چیز کو خرچ کیا جائے. ڈونٹ دے ڈیزرو، کیا وہ اس لائق نہیں ہے، کیا وہ اس بات کو ڈیزرو نہیں کرتی ہیں، اس کے لائق نہیں ہیں. ٹو ہیو ایوری پریشس تھنگ، کہ اسپینٹ آن دیم، کہ ہر مہنگی چیز کو، قیمتی چیز کو اس پر لگایا جائے. دے آلسو سے، حامد کے ابا جو ہے، یہ حامد کے دادا جو ہے، بہرحال یہ پکے ہوئے چاول تھے، انہوں نے کہا دے آلسو سے، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوز، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ. ٹھیک ہے، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوز یہ محاورہ ہے، اور ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہی، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ. میں نے بریکٹ میں اس کو لکھ دیا اس طریقے سے، اسٹریچ یور لیگس ایز فار ایز یور بلینکٹ. ٹھیک ہے، ایسا میں نے لفظ سے قریب کرنے کے لیے کہہ دیا ہے میں نے آپ کو. البتہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوز. آئی ایم اے ریٹائرڈ مین، میں ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں، یعنی کام وام نہیں کرتا. ویئر کین آئی گیٹ دا منی ٹو پے فار دا گولڈن فریم، کہاں سے پیسے آئیں گے میرے پاس سونے کا فریم خریدنے کے لیے. اسٹور اونر آل رائٹ، اسٹور اونر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لگ رہا ہے یہاں پہ نہیں چلے گی، ٹرک کام نہیں کر رہی ہے. چوز وٹ یو لائک فرام دیز فریمس، یہ رکھے چشمے، ان میں سے آپ پسند کر لو جون سا آپ کو چاہیے. آئی لائک دس فریم، یہ فریم مجھے پسند ہے. ہاؤ مچ ڈز اٹ کوسٹ، کتیک کا ہے. ہاؤ مچ ڈز اٹ کوسٹ، کتیک کا ہے. منور بہت ہنس رہے ہو، کیا بات. اس وجہ سے ہنس رہے ہیں آپ کے یہاں بولتے ہیں کیا ایسے، کتیک کا ہے. شاملی کی طرف بولتے ہیں، سہارنپور کی طرف بولتے ہیں. آپ کیا نہیں بولتے مراد آباد میں کتیک کا ہے. زید کے یہاں، آپ کے یہاں بولتے ہیں کتیک کا ہے. کتیک کا ہے یعنی کتنے کا ہے. کتیک کا ہے. یہ سہارنپور، شاملی، باغپت، بڑوت، ان علاقوں میں بولا جاتا ہے. بھائی کتیک پیسے کا دیا جی، کاف کے کسرے کے ساتھ ہے، کتیک کا ہے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسٹور اونر، اسٹور کا مالک کہتا ہے دا فریم ود دا لینسز ول کوسٹ یو اونلی 300 روپیز. یہ فریم لینسز کے ساتھ، لینسز بولے تو شیشے کے ساتھ، ول کوسٹ یو اونلی 300 روپیز، 300 کا پڑے گا. وین ول دا گلاسز بی ریڈی، کب ہو جائیں گے تیار، کل صبح انشاءاللہ. ہاؤ مچ شوڈ آئی پے ان ایڈوانس، ایڈوانس میں مجھے کتنے پیسے پے کرنے ہیں. اونلی 200 روپیز، صرف 200 روپے. اینڈ دا ریسٹ اپون ریسیٹ، اور باقی پیسے لینے پر، یعنی ریسیو جب آپ کریں گے اس پر. باقی پیسے جب آپ چشمے لیں گے تب، مطلب وین یو پک دیم اپ. تھینک یو، گڈ بائے، گڈ بائے اینڈ سی یو لیٹر. اوکے اوکے، دیٹس آل.